السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ سنت کے مطابق اس وقت حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بھی شریعت کا اتنا مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ ہم اس میں بھی الجھاؤ کا شکار ہو گئے، اور اس کی وجہ ہمارے علاقے کے مولانا حضرات بنے ہیں جنہوں نے کہا شرعی حق مہر لکھ دیں، کوئی کہتا ہے فاطمی حق مہر لکھ دیں۔ قرآن مجید میں حق مہر کا تعین یہ ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، تنگ دست اپنے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کر لے اور خوشحال اپنے حالات کو دیکھ کے جو مرضی حق مہر مقرر کر دے۔ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قنطار کے الفاظ ہیں، تم ان میں سے کسی کو خزانہ بھی دے سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کا نکاح ایک لوہے کے چھلے پہ انگوٹھی پہ کروانے لگے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ آج کل بھی 4-5 روپے میں دستیاب ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو وہ بھی نہیں ملا گھر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امعک من القرآن شیء، تجھے قرآن مجید کی کچھ صورتیں آتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں صورت آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ملکتکھا بما معک من القرآن، میں نے انہی قرآن کی صورتوں کی بدولت تجھے اس عورت کو تیرے نکاح میں دے دیا۔ تو شرعی حق مہر کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے جو مرضی رکھیں، بس دکھلاوے، ریاکاریاں اور جھوٹا حق مہر نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں جی لکھ دیں 4 تولے سونا لکھ دیں، کوئی کہتا ہے جی ₹1,00,000 لکھ دیں، بعد میں دیتے ہی نہیں۔ یہ خالصتاً عورت کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے ذریعے تم عورتوں کو حلال کرتے ہو، اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو آپ جو مرضی حق مہر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حق مہر الگ الگ تھے، مختلف تھے، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کی بیٹی، آپ نے ان کا حق مہر کیا رکھا؟ ان کو آزاد کر دیا، اور یہ آزادی ہی فجعل عتقها صداقها، اسی آزادی کو آپ نے حق مہر بنا دیا ہے۔ تو بہرحال حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، نہ کم سے کم کی نہ زیادہ سے زیادہ کی۔ ہر شخص اپنے حالات کے اعتبار سے حق مہر ادا کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔